دسمبر 1941 میں ایک اور ٹویسٹ آتا ہے ہماری سٹوری میں۔ اچانک سے جاپان جا کر یو ایس اے کے پرل ہاربر بیس پر حملہ کر دیتا ہے بنا کسی وجہ کے۔ 2300 سے زیادہ امریکن ٹروپس مارے جاتے ہیں۔ امریکہ اس وقت ورلڈ وار 2 میں انوالو نہیں ہونا چاہ رہا تھا۔ یورپ میں اس وقت جو بھی ہوا تھا اس نے کہا یہ میری پرابلم نہیں ہے، میں اس ورلڈ وار 2 میں بالکل انوالو نہیں ہو رہا۔ ورلڈ وار 1 میں بہت انوالو ہو گیا تھا، اب تم لوگ اپنا دیکھو۔ لیکن جب یہ بومبنگ ہوئی پرل ہاربر کی، پھر امریکہ کو لگتا ہے کہ اب بس بہت ہوا۔ یہاں پر امریکہ آفیشلی جاپان کے خلاف وار ڈکلیئر کر دیتا ہے اور ورلڈ وار 2 میں انٹری مار لیتا ہے۔ امریکہ الائیڈ فورسز کے ساتھ الائنس میں جڑتا ہے جس میں اب یو کے، سوویت یونین اور چائنا جیسے بڑے ملک ہیں۔ یہاں پر آپ سوچو گے کہ پرل ہاربر کا حملہ کیا کیوں جاتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک الگ سٹوری ہے جسے میں نے ہیروشیما اور ناگاساکی والی ویڈیو میں بیان کیا ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کے بعد جا کر دیکھیں، لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ امریکہ یہاں پر تھوڑا ٹائم لیتا ہے وار کے لیے تیاری کرنے میں۔ تب تک 1942 میں تھائی لینڈ اور کمبوڈیا پر جاپان نے قبضہ جما لیا تھا۔ 1942 کے درمیان ہٹلر فیصلہ کرتا ہے کہ سوویت یونین کی سپلائی چین آ رہی ہے ایران سے، اسے ختم کیا جائے۔ یہاں ایک خونخوار جنگ چھڑتی ہے اسٹالن گریڈ کے شہر میں۔ سوویت یونین کی آرمی اپنے آپ کو کامیاب کر لیتی ہے جرمن کے خلاف۔ دھرتی کی دوسری طرف الائیڈ فورسز امریکہ کے ساتھ مل کر جیپنیز ٹیریٹریز پر حملہ کرتی ہیں ساؤتھ پیسیفک میں۔ اس لڑائی کو بیٹل آف مڈ وے کہا جاتا ہے۔ 14 اہم جیپنیز ایئر کرافٹ اور سپلائی کیریئر کو تباہ کر دیا جاتا ہے جون 1942 میں۔ 1942 کے آخر تک برٹش آرمی کامیابی سے ایجپٹ سے جرمن اور اٹالین فورسز کو باہر نکال پھینکتی ہے۔ اسٹالن گریڈ کی لڑائی بہت لمبی چھڑتی ہے۔ نومبر 1942 میں سردیوں کا موسم پھر سے آ گیا۔ جرمن آرمی کے لیے فائٹ کرنا پھر سے مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک وقت پر اسٹالن گریڈ کے شہر میں جرمن آرمی نے پورا قبضہ جما لیا تھا، لیکن سوویت آخر تک لڑتے رہے۔ بیٹل آف اسٹالن گریڈ پوری ورلڈ وار کے درمیان ڈیڈلی ایسٹ بیٹل تھی۔ فائنلی سوویت سولجر کامیاب رہتے ہیں۔ تقریباً 3 لاکھ جرمن ٹروپس جو اسٹالن گریڈ کے اندر موجود ہیں، انہیں سوویت سولجر چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ یہ لوگ فروری 1943 میں جا کر سرنڈر کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے ورلڈ وار 2 کا۔ کچھ مہینے بعد جولائی 1943 میں اٹلی میں رہنے والی عام عوام اپنے ڈکٹیٹر کو دھکے مار کر باہر نکالتی ہے۔ آخرکار اٹلی میں عام لوگوں کو باہر آ کر اپنے ڈکٹیٹر کے خلاف جنگ چھیڑتے ہیں۔ موسولینی کا قتل ہوتا ہے ایک عام گاؤں میں رہنے والے پارٹیسنز کے ہاتھوں۔ پارٹیسنز کہا جاتا ہے جب عام عوام ہتھیار اٹھائے اپنے ڈکٹیٹر کے خلاف کسی کاز کے لیے۔ اس سمے پر اٹلی میں ایک نئی سرکار بنتی ہے اور یہ نئی سرکار الائیڈ فورسز کے ساتھ لڑائی بند کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ دھیرے دھیرے الائیڈ ملکوں میں کانفیڈنس بڑھ رہا تھا کہ وہ ہٹلر کو ہرا سکتے ہیں۔ نومبر 1943 میں اسٹالن، روز ویلٹ اور چرچل تینوں تہران میں ملتے ہیں ڈسکس کرنے کے لیے کہ ورلڈ وار 2 کو ختم کیسے کیا جائے۔ 6 جون 1944 میں ایک اور ہسٹریکل دن تھا جسے ڈی ڈے کہا جاتا ہے۔ اس دن الائیڈ فورسز ایک خطرناک آپریشن شروع کرتی ہیں زمین پر اترنے کا۔ تقریباً 1.5 لاکھ کے درمیان برٹش، کنیڈین اور امریکن سولجرز فرانس میں نارمنڈی بیچز پر لینڈ کرتے ہیں کہ جرمن آرمی کے خلاف زمین پر فائٹ کریں گے اور فرانس کو آزاد کرائیں گے۔ کچھ سال پہلے ہوئے ڈنکرک کے ایویکویشن کے بعد یہ پہلی بار تھا کہ برٹش آرمی زمین پر موجود تھی جرمن آرمی کے خلاف لڑنے کے لیے۔ ہٹلر کے لیے یہ بڑی مصیبت والی سچویشن بن گئی تھی۔ ہٹلر نے سوویت یونین پر فوکس کرنے کو کہا تھا اپنی آرمی کو۔ وہاں پر ٹھنڈ کی وجہ سے بھاری نقصان ہو رہے تھے، وہ سوویت کو ہرا نہیں پا رہے تھے۔ اب یہ ویسٹرن فرنٹ سے بھی اٹیک آ رہا تھا۔ ہٹلر نے فیصلہ کیا کہ ایسٹرن فرنٹ سے آرمی کو واپس بلایا جائے اور سارا کاؤنٹر اٹیک فوکس کیا جائے ویسٹ سے آئی الائیڈ فورسز پر۔ جیسے ہی ہٹلر نے اپنی آرمی واپس بلائی تو سوویت یونین سے ایک بڑا کاؤنٹر اٹیک دیکھنے کو ملا۔ تقریباً 2 ماہ میں 600 کلومیٹر زمین واپس لے لی جرمن سے۔ پولینڈ، ہنگری، چیک وسلوواکیا اور رومانیہ کے ملک اب سوویت آرمی کے انڈر آ گئے تھے۔
دوسری طرف سے الائیڈ فورسز فرانس میں ساؤتھ سے بھی لینڈ کرتی ہیں۔ ایک کے بعد ایک کنٹری کا اتحاد ہونا شروع ہوتا ہے۔ ہٹلر کی آرمی کو باہر نکال پھینکا جاتا ہے۔ یوگوسلاویہ نے تو اپنے خود کے دم پر ہی جرمن ٹروپس کو باہر نکال پھینکا تھا۔ تین طرف سے جرمن پر حملہ کیا جا رہا تھا۔ ہٹلر اپنا آخری میجر پلان کرتا ہے جسے کہا جاتا ہے دا بیٹل آف بالج، آرڈیننس کے فورسٹ ریجن میں، جس کا مطلب تھا کہ جرمن فورسز جا کر الائیڈ فورسز کو باہر نکالیں۔ جرمنی کے اندر حملہ کرنے سے پہلے الائیڈ فورسز بومبنگ کرتی ہیں جرمن شہروں پر۔ فروری 1945 میں کریمیا میں ایک یالٹا کانفرنس کی جاتی ہے جس میں اعلان کیا جاتا ہے کہ جو بھی ملک جرمنی میں وار ڈکلیئر کرے گا وہ جوائن کر سکتا ہے۔ جرمنی پر حملہ کرنے کے لیے وینزویلا، ترکی، ایجپٹ، سعودی عربیہ، سیریا، لبنان، پیراگوئے سب وار ڈکلیئر کر دیتے ہیں جرمنی پر۔ ورلڈ وار 2 کے آخری 4 مہینے زیادہ دردناک ہوتے ہیں۔ تقریباً ہر دن 30,000 لوگ مارے جا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے الائیڈ فورسز آگے بڑھتی ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہٹلر کے کیمپس کے بارے میں، جہاں پر لاکھوں بے گناہ جیوز کو بڑی بے رحمی سے مارا گیا تھا۔ الائیڈ فورسز کی بومبنگ جاری رہتی ہے جرمن کے شہروں پر۔ آگے جا کر بہت سارے لوگ اس چیز کو برا بھلا بھی کہتے ہیں کہ یہ غیر ضروری تھا جس کی وجہ سے عام عوام ماری گئی۔ کئی شہر چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب گراؤنڈ پر جا کر ویسے ہی ہٹلر کو ختم کیا جا سکتا تھا تو یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس وقت پر بڑا کلیئر ہو چکا تھا کہ ہٹلر یہ جنگ ہارنے والا ہے۔ فائنلی جا کر مئی 1945 میں برلن شہر گھیر لیتی ہے سوویٹ آرمی۔ اس سے ٹھیک 2 دن پہلے 30 اپریل 1945 کو ہٹلر خودکشی کر لیتا ہے۔ 8 مئی 1945 جرمنی سرنڈر کرتا ہے۔ جو جرمن ٹیریٹریز تھی انہیں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے۔ ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی کی فارمیٹ ہوتی ہیں۔ ایک نیا پولینڈ ملک بنتا ہے۔ ایسٹ جرمنی کے ایک نئے حصے سے بہت سے ملکوں کے بارڈر دوبارہ بنائے جاتے ہیں۔ آج کے دن جو یورپ کا نقشہ آپ دیکھتے ہو یہ جیسا دکھتا ہے یہ ورلڈ وار 2 کی وجہ سے دکھتا ہے۔ اس سے پہلے جو نقشہ ہوتا تھا وہ کچھ اور ہی ہوتا تھا بالکل۔ جرمن میں جب نئی سرکار بنتی ہے تو وہ فرانس کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہے۔ صدیوں پرانی دشمنی جو دونوں ملکوں میں چلتی آ رہی تھی اس کا فائنلی دا اینڈ ہوتا ہے۔ دونوں ملکوں کی کوآپریشن بڑھانے کے لیے شروع میں ایک کول اور سٹیل کمیٹی بنائی جاتی ہے تاکہ کول اور سٹیل جیسی چیزوں کی یہ ٹریڈنگ کر سکیں۔ کچھ دیر بعد کچھ آس پاس کے ملک جیسے اٹلی، برٹن اس کا حصہ بنتے ہیں۔ ٹریڈنگ کو اگلے سٹیپ پر لے جایا جاتا ہے اور فائنلی جا کر سن 2000 میں یورپی یونین بنتی ہے۔